الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، اور وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد کفار اور مشرکین کے سردار ہیں، خصوصاً رؤسائے قریش، جن کے ہاتھ میں اس وقت عرب کی باغ تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کیسے احسان کیے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، قرآن اتارا، اپنے حرم اور بیت کا مجاور بنایا، عرب کی سرداری دی۔ انہوں نے نعمتوں اور احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ خدا کی ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے، اس کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے پیغمبر سے لڑائی کی، آخر اپنی قوم کو لے کر تباہی کے گھڑے میں جا گرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات سے متاثر ہو کر منعم حقیقی کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری میں لگتے تو یہ نہ ہوتا، الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ مشرکین بھول گئے کہ تمام نعمتیں اور اختیارات جو ان کے پاس ہیں وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تو اللہ ان کو اور نوازتا۔ اور کیا ہی بدبختی تھی ان لوگوں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے اور ان کو ہدایت کے راستے بلا رہے تھے، اور انہوں نے اس بیش بہا قیمت کی قدر نہ جانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نہ صرف وہ رئیس اور وہ قبیلوں کے سردار جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان کی پیروی کرتے رہے اور اسلام قبول نہ کیا، ان کے ساتھ اس تباہی کے گھر میں داخل ہوں گے، اور بے شک اس سے برا ٹھکانہ کوئی ممکن ہی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کو متحد فرما دے یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔